کہ پیر یہ کرتا ہے کہ بخشش والے کے پاس کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بخشش۔ اگر تو نبی کے قریب نہیں جا سکتا اور تیرا نبی کے قرب کی بات تجھے نہیں بتاتا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کا قرب تمہیں کیسے نصیب ہوگا، تو تم پیر کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے، تم شیطان کے۔ اور اگر تجھے تیرا پیر اللہ رسول کے قرب کے بارے میں بتائے اور قرب کے طریقے بتائے اور قرب کس کو کہتے ہیں، اس قرب کی عظمت بتائے اور قرب میں کیا ملتا ہے وہ تجھے انعام بتائے، اور قرب تمہیں کس مقام کی نظر عطا کرتا ہے، کشف عطا کرتا ہے، گفتگو عطا کرتا ہے، قرب تجھے کیسی پاکی عطا کرتا ہے، قرب تجھے کیسی زبان عطا کرتا ہے، قرب تجھے کیسی نگاہ عطا کرتا ہے، وہ تجھے اگر پیر بتاتا ہے کہ اللہ کے اور رسول کے قرب والے سچے ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، عبادت والے ہوتے ہیں، ذکر والے ہوتے ہیں، آخرت کی فکر والے ہوتے ہیں، مومنوں کے دوست ہوتے ہیں، تو پیر تجھے صحیح بتا رہا ہے۔ جب پیر تجھے یہ بتائے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا بخشش کا ذریعہ تو پیر ہے، مگر بخشنے والا محمد اور محمد کا خدا ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے، راستے سے تو نے منزل پہ جانا ہے، منزل سے منزل کے مقام کو پانا ہے، اور منزل کے مقام پہ پہنچ کے اس مقام پہ مالک سے ملنا ہے، اس مالک کے گھر پہ جا کر تو نے بخشش پانی ہے۔ اگر پیر تمہیں اللہ رسول کے در پہ ہی نہ پہنچائے تو تجھے بخشش بھی نہیں۔ یعنی کہ اگر تم بخشنا چاہتا ہے، بخشوانا چاہتا ہے، بخشا جانا چاہتا ہے، بخشش کو پانا چاہتا ہے، بخشش سے پکارا جانا چاہتا ہے، تو تجھے اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ ہی تمہاری بخشش کی دلیل ہے، تمہارے انعام کی دلیل ہے، تمہارے کرم کی دلیل ہے، رحمت کی دلیل ہے، درجات کی بلندی کی دلیل ہے، پاکی کی دلیل ہے، ایمانت میں سلامتی کی دلیل ہے، شفا کی دلیل ہے، عطا کی دلیل ہے۔ اصل میں اللہ رسول کی بارگاہ ہی عطا ہے۔ اگر پیر اس بارگاہ میں تمہیں سلامتی کے ساتھ لے جاتا ہے تو پیر بھی عطا والا ہے، مریض بھی عطا والا ہے، کیونکہ اللہ رسول عطا کرنے والے ہیں اور تو عطا حاصل کرنے والا ہے۔ تو اللہ رسول کی عطاؤں کو پانے کے لیے، ان کے کرم اور ان کے فضل اور ان کی پناہ میں آنے کے لیے اور ان سے شفا پانے کے لیے، پاکی پانے کے لیے، ادب اور علم پانے کے لیے ہم پیر کو راستہ بناتے ہیں۔ منزل ہماری اللہ رسول ہے، اور راستے میں جو بھٹک جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ گمراہ۔ یعنی کہ ایسے پیر کو اپنا پیر نہ سمجھو جو تمہیں راستے میں ہی الجھا دے اور اللہ کے رسول تک نہ لے کر، اور تم راستے کی سیر کرتے ہوئے اپنے پیر کی تعریف کرتے رہو اور اللہ رسول کی بارگاہ میں نہ آتے۔ تو جو اللہ رسول کی بارگاہ میں تجھے حاضر نہیں کر سکتا وہ اللہ والا نہیں۔ اللہ والا وہی ہے جو تمہیں بارگاہ الہی کا حقدار بنا دے، پاسدار بنا دے، ہر وقت اللہ کی طلب مدد اختیار کا تمہیں وارث بنا دے، کہ اللہ مدد دے کے اختیار دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے۔ اختیار اس کا کیا ہوتا ہے کہ آزمائش، اللہ جسے بھی اختیار دیتا ہے وہ اختیار آزمائشی طور پہ ہے۔ اگر وہ اختیار کو صحیح طرح سے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کو جائز طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگر اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے مومن کو بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ میں نے جو تجھے دیا ہے
تو میرے راستے پہ تھے، اگر مجھے رضا کرنا چاہتا ہے، اگر تو میرے راستے پہ نہیں دیتا تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ یعنی کیا آزمائش ہے، علم کی دولت بھی، مال و اولاد کی دولت بھی، مال و زر کی دولت بھی، تمام دولتیں ہی آزمائش ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر ان دولتوں کو قربان کرو گے تو وہ دولتیں تمہارے لیے راحت اور انعام بن جائے گی، اگر دنیا کی محبت میں وہ دولتیں تم قربان کرو گے وہ دولتیں جہنم اور گلے کا شوق بن جائے گی۔ ہے دولت ہی ہے، چاہے اسے جہنم یا گلے کا شوق بنا لو یا جنت اور جنت کا تاج بنا لو، یہ بنانا تمہارا کام ہے۔ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا، فیصلہ کر لو۔ تو فیصلے کا بھی اختیار ہے مومن کے پاس، اس سے ثابت اختیار ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے اختیار، ٹھیک ہے۔ اور جو کہتا اللہ کے نبی کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھے، اللہ تو عام بندوں کو بھی اختیار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اختیار میں اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ اختیار میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے بندے نے استعمال کیا ہے یا میری ناراضگی۔ اختیار ہے اسے، زبان دے دی، کا اختیار ہے تمہیں اس زبان پر، اگر اس زبان سے تم میری حمد و ثنا کرتا ہے تو یہ زبان تیری میری زبان ہے، اور اگر تو اس زبان سے شکوے گلے کرتا ہے تو یہ زبان تیری جہنم ہے۔ یہی زبان تجھے جنت لے جائے گی، یہی زبان تجھے جنت لے جائے گی، اور یہی زبان تجھے جہنم لے جائے گی۔ اب زبان تیری ہے کہ تو اس زبان سے جنت کا حقدار بنتا ہے یا جہنم کا حقدار۔ تو اختیار زبان کا انسان کو دیا، ہاتھ پاؤں کا اختیار انسان کو دیا، ٹھیک ہے۔ عقل، سوچ، فکر کا اختیار انسان کو دیا گیا۔ یہ بھی جاننا ہے کہ انسان کو اللہ نے کتنے اختیار دیے ہیں، اور اختیار دے کر کیا کہا ہے کہ تو اس کو اس اختیار سے مجھے راضی کرتا ہے یا میرے دشمنوں کو۔ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، تو جب اللہ اختیار دے دیتا ہے تو ساتھ وہ علم بھی دے رہا ہے کہ جن تین چیزوں کو سے میں نے تجھے وارث یعنی کہ اختیار دے کے مالک بنایا ہوا ہے، وہ چیزیں تمہارے لیے نفع ہے یا نقصان، تم اس سے آخرت کماتے ہو یا دنیا۔ اگر آخرت کماتے ہو تو وہ تمہارے لیے گلے کا ہار ہے، اگر دنیا کماتے ہو تو وہ تمہارے لیے گلے کا توق کا اختیار ہے۔ اس دولت سے تو دنیا حاصل کر لے یا اس دولت سے تو آخرت حاصل کر لے، یہ تیرے اوپر چھوڑا۔ تو بہت سی باتیں اللہ نے انسان کے اوپر چھوڑی ہیں، مومن کے اوپر چھوڑی ہیں، فیصلہ کر لے۔ اور اگر تو اللہ رسول کے فیصلوں کو ہی حق مانتا ہے اور انہی فیصلوں پہ چلنا چاہتا ہے، اور وہ فیصلے جو ہے اور انہی فیصلوں سے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہو تو تم اللہ کے برگزیدہ دوست بندے بن جائے۔ اب دوست اور بندہ بننے کے لیے فیصلہ خود سے نہیں کرتا، جو اللہ رسول نے فیصلے کر دیے انہی فیصلوں پر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، امتحان، ٹھیک ہے۔ جب ہم جان جائیں گے کہ مومن کو اللہ نے یہ زندگی امتحان کے لیے دی ہے، راحت اور آرام کے لیے نہیں دی، امتحان کے لیے، پھر ہم دکھ سکھ کچھ بھی ہوگا ہم پھر کیا کریں گے؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر کریں گے، کیونکہ مومن جان گیا ہے کہ مومن کو اللہ نے زندگی ہی امتحان کے لیے دی ہے، اور امتحان کی زندگی کون اختیار کرتا ہے؟ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے۔
یعنی کہ ایمان لانے کی شرط کامیابی ہے. جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ایمان لے کر آئے. تو جب ہم ایمان لے آئے تو ہمارا کیا مشن ہو گیا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کامیابوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب ہم انعام حاصل کرنا چاہیں گے، کامیابوں میں شامل ہونا چاہیں گے، تو پھر اللہ کہتا ہے تم امتحان دو گے. کس طرح دو گے امتحان؟ جس طرح انعام والوں نے امتحان. خود سے امتحان نہیں دینا، اپنی سوچ سے امتحان نہیں دینا، اپنے علم سے امتحان نہیں دینا. جو اللہ رسول نے تجھے علم دیا ہے اسی علم کی پیروی میں امتحان دینا، پھر جا کے تم کامیاب ہو گے. اگر اپنے سوچوں سے امتحان دو گے تو وہ امتحان نہیں ہے، وہ سچ. امتحان بھی دینا تم نے جب پڑھنا ہے کہ امتحان کیسے دینا ہے تو دیکھنا انبیاء اور اللہ کے دوستوں نے جس طرح امتحان دیا ہے وہ اسی طریقے سے اگر میں امتحان دے رہا ہوں تو واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں. خود سے امتحان نہیں دینا کہ اپنے طریقوں سے امتحان دو اور کہو کہ اللہ ہمارا دوست ہے. اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہی اختیار کرنا تیرے لیے لازم ہے اور اسی طریقے سے امتحان دینا چاہیے. اور جب ہم نے اللہ کے دوستوں کی زندگی ہی نہیں پڑھی ہوگی، جس زندگی کو اللہ نے امتحان والی زندگی کہا ہے، اور امتحان کس لیے دے رہا ہے؟ انعام والی زندگی حاصل کرنے کے لیے، یعنی آخرت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے. آخرت کی زندگی مومن کے لیے انعام والی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی امتحان والی. یہاں وہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے اور آخرت میں انعام لینے کے لیے. وہی لوگ اللہ سے انعام کی امید رکھیں جنہوں نے امتحان دیا ہوگا، اور امتحان بھی دائرے میں رہ کے دینا ہے. وہ دائرہ کون سا ہے؟ اسلام. یعنی کہ اسلام نے جو حدیں باندھی ہوئی ہیں، دین نے جو شرع باندھی ہوئی ہے، اس شرع میں رہ کے تمہیں امتحان دینا ہے. شرع کو تمہیں عبور نہیں کرنا، یعنی کہ شرع کے خراب ہو کے امتحان نہیں دینا، شرع کی اتباع میں امتحان دینا ہے، پھر تم مسلمان. تو امتحان دینے کے لیے بھی ہمیں پھر شرع والوں کے پاس بیٹھنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شرعاً امتحان کس کو کہتے ہیں. وہ بتائیں گے امتحان ایمانی کون سا ہے. ٹھیک ہے، ایمان تم سے کیا چاہتا ہے، کون سے سوال تم سے چاہتا ہے کہ تم یہ سوال حل کرو، تاکہ جب اللہ تم سے یہ سوال کرے تو تم کامیاب والے جواب دو کہ اللہ ہم نے یہ سب کیا ہے. وہ امتحان ادھر دنیا کی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر زندگی امتحان دے رہی ہے، مگر مومن کی زندگی جو امتحان دیتی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتی ہے. تمام زندگیاں جو نفس کو اللہ نے دی ہے، ہر نفس اللہ کو راضی کرنے کے لیے امتحان نہیں دے رہا، مگر مومن ہر امتحان صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. اللہ کی رضا، چاہے وہ جان مال کا امتحان دے، چاہے اولاد سے امتحان دے، چاہے علم سے امتحان دے، چاہے نفس کی خواہشات مال کے امتحان دے. وہ کوئی بھی امتحان یعنی کہ کوئی بھی آزمائش دیتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. اس کے دل میں اور کسی کو راضی کرنے کی کوئی طلب نہیں ہوتی. اور اگر وہ کسی کو راضی کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے کہ اللہ جن سے راضی ہے اگر ان کو بھی تم راضی کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. وہ اس آیت میں بھی امتحان دیتا ہے کہ ان کو بھی راضی کرتا ہے جن سے اللہ کو بھی وہ راضی کرتا ہے
اور ان کو بھی راضی کرتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ کچھ لوگ صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو نہیں راضی کرتے۔ ایسے لوگ بھی بخشے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے امتحان میں مکمل نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ ان سے بھی محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا صرف مجھ سے ہی محبت کرنا، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتے ان سے محبت نہ کرنا۔ اور یہ نہیں کہتا اللہ کہ بس میری تعریف کرنا، جو میری تعریف کرتے ہیں ان کی تعریف نہ کرنا، بس میری حیا کرنا، جو میری حیا کرتے ہیں ان کی حیا نہ کرنا۔ اللہ نے سب بتا دیا کہ جو میری حیا کرتے ہیں ان کی بھی تو حیا کرنا، جو میری قدر کرتے ہیں ان کی بھی تو قدر کرنا، جو میری عبادت کرتے ہیں ان کا بھی تو ادب کرنا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ بندے کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا جو میرے بندے ہیں، میرے دوست ہیں، ان سے بھی دوستی کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف میرے سے دوستی رکھنا اور جو میرے دوست ہیں ان سے دوستی نہ رکھنا۔ تو محبت بھی بانٹی اللہ نے تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ کی طرف سے ہی بندے کو تعریف والا بنایا گیا ہے، خود سے بندہ تعریف والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہی بندے کو محبت والا بنایا گیا ہے، خود سے بندہ محبت والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہی بندے کو پاکی والا بنایا گیا ہے، خود سے پاکی والا نہیں ہے، تاکہ جب تعریف پاکی کی کرے تو اسے معلوم ہو بندے کی پاکی کی تعریف کرنا اللہ کی پاکی کی تعریف کی دلیل ہے، اور اللہ پاکی میں یقین ہے۔ اسی طرح بندے کی محبت کا بیان کرنا اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ سے محبت کون کرتے ہیں؟ کہا جو اللہ سے بندے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کیا کرتا ہے؟ کہا 70 ماؤں سے بڑھ کر، 70 ماؤں سے بڑھ کر، تاکہ تم اگر اللہ کی محبت کے مطابق اللہ کے بندے سے محبت کرو گے تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنی پڑے گی۔ تم تو بندے سے بندے جتنی بھی محبت نہیں کرتے۔ اللہ کہتا میں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ اس سے اپنے دوست بندے سے، بندہ کس کو کہا گیا؟ کہا جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، یعنی کہ عبادت کرنے والا، جو اللہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ نافرمانی سے بچ جانے والا، جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اس کو اللہ اپنا بندہ ہے۔ اور جو نافرمان ہیں انہیں اللہ اپنا بندہ نہیں کرتا۔ بندہ اس کو کہتا ہے جو غلام ہوتا ہے، یعنی کہ سرکشی سے باز رہنا اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کو قبول کرنا۔ اور غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے آگے اف نہ کہے، یعنی کہ بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب حکم آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ جب اپنے بندے کو حکم دیتا ہے تو بندہ وہاں بات نہیں کرتا، لبیک کہتا ہے، یعنی کہ حاضر ہوں میں ماننے کے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حج حاضری کا یہ شرف ماننا ہے کہ تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں۔ مانتے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم تیری باتوں کو رد نہیں کرتے، تیری باتوں کو اپناتے ہیں۔ اگر تو نے اللہ کی باتوں کو مانا ہے تو تو لبیک کہے گا۔ لبیک، ہر بندے نے لبیک نہیں کہنا۔ لبیک کے لیے وفا ہونا یعنی حاضر، اور حاضر ہونے کے لیے کیا توکل اور صابر ہونا لازم ہے، اور صابر ہونے کے لیے محبت لازم ہے، اور محبت کے لیے نور لازم ہے۔
اور نور کے لیے دیدار لازم ہے۔ اللہ پھر نور والوں کو دیدار دیتا ہے۔ یہ حاضری ہم جو حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دیدار کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ زمین پر گمان دیدار ہے اور مرنے کے بعد نور دیدار ہے۔ آج تم گمان کرو گے، کل تم یقین کے ساتھ پاؤ گے اللہ کی۔ اس لیے کہا جیسا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ اگر تم نے گمان ہی نہیں کیا ہوگا تو اللہ کا دیدار کرے۔ اس لیے گمان رکھنا شرط ہے جن کے لیے جو اللہ کے دوست ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں اور ہم اللہ کو، ہم اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کو اپنے نور سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ نفسوں کو جو قدر والے ہیں ان قدر کی نشانی کو دیکھ کے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ آج نور سے نہیں ہم اللہ کو پہچانتے، کیونکہ اللہ ہمیں نور سے پہچان رہا ہے، اس سے ہمارے دل میں ایمان کا نور ہے یا نہیں، مگر ہم نور سے نہیں کسی کو پہچانتے کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ ہم نشانیوں سے جانتے۔ اللہ نے مومن، منافق، اولیاء، صالحین، انبیاء اور فرشتوں کی حاضر ہونے کی یعنی کہ قریب ہونے کی نشانیاں بتائی کہ تمہیں پھر ایسا محسوس ہوگا کہ تم ایسا تصور کرو گے تو یقین کرنا وہ تیرے قریب ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جتنا تم تصور میں کھو جاؤ گے یعنی کہ خشوع و خضوع والی عبادت اپناؤ گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ تو یہ گمان تصور اللہ نے دیا ہے کہ تم گمان میں کھو جایا کرو جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرتے ہو، اور تمام دنیا کی سوچوں کو اپنے دل و دماغ سے ختم کر دیا کرو اور اللہ اور رسول کا گمان بنا کے اسی گمان میں کھو جایا کرو تو تمہیں خشوع اور خضوع والی نماز میں اثر ہو جائے گی اور تم اللہ کو اپنے قریب محسوس کرو گے اور گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کو قریب پایا۔ گواہی کیسے ہوگی؟ کہا اللہ اپنے قرب کی نشانیاں تم سے ظاہر کرے گا۔ نشانیاں جب اللہ اپنے قرب کی تمہیں نشانیاں عطا فرمائے گا تو اللہ نے پھر اپنے بندے قرب والوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کی تاکہ تم ان کو پڑھ لو، ان کے بارے میں جان جاؤ جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا اور قرب کے وقت نشانیاں دی۔ اگر وہی نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں تو واقعی تم بھی قرب بنے۔ نشانیاں دیکھ کے بھی خود فیصلہ نہیں کرنا، قرب کا نشانیاں دیکھ کے بھی خود فیصلہ نہیں کرنا، قرب کا کن سے فیصلہ لینا؟ جن پہ اللہ نے نشانیاں ظاہر کی اور جنہوں نے اللہ کی حاضر ہونے کی نشانیوں کی دلیل دی، ان سے علم سے تم نے لینا علم تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جن کے ساتھ تھا ان کے بارے میں ڈھونڈ پڑنا کہ اللہ کن کے ساتھ تھا، ان کی زندگی میں کیا ان کی قدر کی نشانیاں تھیں۔ اگر وہ قدر والی نشانیاں اللہ نے میری زندگی میں بھی ظاہر کی ہیں تو یقیناً اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ قدر ہے، یعنی کہ اللہ تمہیں قدر والا بنا دے گا جب اللہ تجھے اپنا بنا لے گا۔ سوائے جن اور انسان جو ایمان نہیں لائے وہ تیری قدر نہیں کرے گا۔ سوائے جن اور انسان جو ایمان نہیں لائے غافل ہے وہ تیری قدر نہیں کریں گے۔
باقی اللہ کی تمام مخلوق تجھے قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ تو اللہ کے دشمنوں کو نہ دیکھنا کہ وہ مجھے عزت نہیں دے رہے، ارے وہ تو اللہ کو بھی عزت نہیں دے رہے، تجھے کیا عزت ہے؟ تمہیں دیکھنا مجھے وہ عزت دے جو اللہ رسول کی قدر کو عزت دیتے ہیں، اور جب وہ قدر مجھ میں دیکھیں گے تو مجھے بھی عزت۔ تو ہم جو بزرگان دین کی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ رسول کی دی ہوئی جو اللہ نے ان کو قدر دی ہے، اس قدر کی وجہ سے ہم اپنے سے زیادہ انہیں عزت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ قدر معلوم ہی ہے۔ جس طرح اناج کو ہم قدر دیتے ہیں، اگر اناج کی قدر کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس میں برکت کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کرتے اناج اناج ہی ہوتا ہے، میں برکت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اللہ والوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں برکت عطا کر دیتا ہے، مگر نہ بھی کریں تو اللہ والے ہی رہتے ہیں، وہ وہی رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کی قدر کر کے ملتا کیا ہے۔ اللہ قرآن حدیث میں کیا کہتا ہے کہ ان کی صحبت لینے سے تمہیں کیا ملے گا؟ جو اللہ رسول نے کہا ہے وہی اگر تمہیں مل رہا ہے تو تم واقعی اللہ کے دوست کی محفل میں۔ مگر پہلے تمہیں یہ بھی علم لینا ہوگا کہ اللہ والوں سے ملتا کیا ہے۔ اگر تجھے پتہ ہی نہ ہو تو تو ظاہر ہو کے بیٹھا تو گمراہ ہو جائے، لوگ تجھے اپنی اپنی مرضی کی باتیں کہیں گے، اور جب تجھے پتا ہوگا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ملے گا، اگر وہ تمہیں مل رہا ہے تو کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم نے اللہ والوں کی صحبت، ان کا قرب، ان کا ادب، ان کی معرفت جو اللہ نے انہیں دی ہے، وہ اسی لیے ہم ان کا تو مانتے ہیں کہ اللہ رسول نے کہا ہے، انہیں مانو، انہیں مانو، مگر شرطیں بھی ساتھ رکھی کہ وہ دوست کیسے ہوتے ہیں اور ان سے مانگنا کیا ہے تمہیں۔ یعنی کہ دامن اگر تو اللہ والے کے سامنے پھیلا رہے تو کس کے لیے پھیلانا ہے؟ محمد اور محمد کے خدا کے لیے، کہ ہمیں وہی عطا فرمائے جو اللہ عطا فرماتا ہے، جو رسول عطا فرماتا ہے اور اپنا دوست بناتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا مانگنی ہم نے اللہ والوں سے، اللہ رسول کی دوستی ہے، قرب ہے، سلامتی ہے، شان ہے، تعریف ہے، تو یہ جب مانگیں گے تو ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ تم کہیں غلط جگہ پہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اور جب دنیا مانگیں گے تو ہر بندہ ہی کہے گا کہ یہ تو میں بھی دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے مانگنے کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں کس طلب میں جا کے بیٹھنا ہے، کیا نیت کر کے بیٹھنی ہے، کس وجہ سے سر جھکانا ہے اور کس وجہ سے میں نے حاضر ہونا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اور رسول، یعنی کہ اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے ہم نے اولیاء سے محبت کی ہے۔ اور جب پتہ چلے گا کہ اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ ولی سے محبت کرنا، اور کسی کی وجہ سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کرنا، تو پھر جب اللہ رسول کی وجہ سے ہم محبت کریں گے تو کوئی مسلمان ہم کو انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جو جان جاتا ہے کہ مسلمان اگر محبت کرتا ہے تو صرف اللہ رسول کی وجہ سے، اور اگر دشمنی کرتا ہے تو صرف اللہ رسول کی وجہ سے۔
مسلمان کا یعنی کہ مومن کی دشمنی بھی اللہ رسول کی وجہ سے ہے، اور مومن کی دوستی یعنی کہ محبت بھی اللہ رسول کی وجہ سے ہے۔ یہ ذاتی وجہ سے نہ دشمنی کرتا ہے نہ دوستی کرتا ہے، کیونکہ مومن اپنی ذاتیات کو بڑا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات کو بڑا سمجھتا۔ جب ہم نے اللہ اور رسول کی ذات کو بڑا سمجھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے ولی کو بھی بڑا سمجھا۔ ذاتی وجہ سے نہ ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہیں نہ کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ برابر۔ ذاتی وجہ سے ہر انسان برابر ہے، مگر اللہ رسول کی وجہ سے ہر انسان برابر ہے۔ یعنی ایمان والا اور کافر برابر نہیں، مگر انسان کے ساتھ سے، سکوں کے حساب سے برابر ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کے حساب سے برابر، مگر مخلوق کی عظمت کے حساب سے برابر نہیں ہے، پیدائش کے حساب سے برابر ہے، مگر پاکی کے حساب سے برابر ہے، ٹھیک ہے، کسی کا خوراک کے حساب سے برابر ہے مگر عبادت کے حساب سے برابر ہے، کسی کا دل اور دماغ کے حساب سے برابر ہے مگر علم کے حساب سے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو برابری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، مگر جہاں اللہ نے برابری نہیں رکھی وہاں ہم نے برابر بھی نہیں کرنا، اور جس بات پہ ہمیں برابر کہا ہے وہاں ہم نے برابر بھی نہیں کرنا۔ دونوں ہی باتیں ماننا مومن کے لیے لازم ہے۔ جہاں اللہ کہتا ہے کہ برابر ہو وہاں ہم نے بھی کہنا ہم برابر ہے، اور جہاں اللہ کہتا نہیں یہ تم سے افضل ہے، علم میں، عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، صبر میں، توکل میں، سلامتی میں، پاکی میں کوئی نہ کوئی صفت اس کو مجھ سے اللہ نے زیادہ دی ہے، اس وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ احترام بھی نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہی صحابہ کی طریقہ ہے، یہی صحابہ تھے جو آپس میں وہ طرح کچھ چیزوں میں برابر تھے، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں، کچھ باتوں میں وہ عظمت والے، ٹھیک ہے۔ ہم نے صحابہ کی برابری کا بھی ذکر کرنا ہے اور عظمت کا بھی ذکر کرنا ہے، درجات کا بھی ذکر کرنا ہے، نسبت محبت کا بھی ذکر کرنا ہے، قریب کا بھی ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سوال اور جواب کا بھی ذکر کرنا ہے، یعنی کہ حجت بھی پوری کرو، حجت کی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے علم کیا کہ تم ہر چیز کو برابر تو کہہ سکتے ہو مگر نسبت وجہ سے بھی اسے عزت دینا، علم کی وجہ سے بھی اسے عزت دینا، ٹھیک ہے، برابر یعنی کہ اس کی عمر کی وجہ سے بھی عزت دینا۔ اگر تیرے پاس علم بہت زیادہ ہے، نیکیاں بہت زیادہ ہے، اور اس کے پاس نہ علم ہے نیکیاں مگر وہ عمر میں تجھ سے بڑا ہے، اس کا احترام، ٹھیک ہے۔ تو ثابت ہوا اللہ کے نبی نے بندے کی عمر کی وجہ سے بھی اس کا ادب کرنے کا حکم دیا، علم کی وجہ سے بھی دیا، یہ شان ہے۔ اس لیے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہا کرو، جہاں وہ برابری میں تعریف کر رہا ہے وہاں مومن کی برابری میں تعریف کرو، ٹھیک ہے۔ جہاں وہ کیا کہتا ہے سبقت پا گیا وہاں سبقت یعنی کہ تمام طریقوں کے غالب ہو گیا، وہاں غلبے کر سکتے، تعریف کی تو غالب ہوا نا، ٹھیک ہے۔ اور صحابی تھے تو امیر المومنین علی ہوا نا، اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ ہی طریق علی ہے اور علی طریق صحابہ ہے، اس لیے دونوں کی تعریف کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اگر ایمان والے تھے تو علی کل ایمان ہوا نا،
اگر صحابہ ایمان والے نہ ہوتے تو حضرت علی کو کل ایمان کیسے؟ کہ جہاں صحابہ کی تعریف ہے، جہاں علی کی تعریف ہے، فرق رکھنا ہے، تعریف کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، فرق رکھنا، کر کس کی رہے ہو اور کس وجہ سے کر رہے ہو اور کس واقعہ پہ کر رہے ہو اور کس بشارت پہ کر رہے ہو اور کس فرمان پہ کر رہے ہو اور کس کے شان میں کر رہے ہو، یہ چاہتا ہے۔ اب ہم مولا علی کی تعریف کبھی صحابہ کی طرح نہیں کی، کہیں مولا بنا کے، کہیں ولی بنا کے، کہیں محبوب بنا کے، کہیں کل ایمان بنا کے، کہیں ذوالفقار بنا کے، ٹھیک ہے، کہیں مکی کا باپ بنا کے، کہیں سخی بنا کے، مگر صحابہ کی تعریف صحابہ کی طرح ہی کرتے ہو۔ یہاں تم مختلف طریقے سے کر رہے ہو اور جن کی طریقے بے پناہ ہیں ان کی تو تعریف ہر کوئی کر رہا ہے، جن کی تھوڑی تعریف ہوتی ہے ان کی تعریف کرنا تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل صحابہ کی تعریف کرنا تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ علی کی تو تعریف سارے کر رہے ہیں مگر صحابہ کے ساتھ نہیں کرتے، سمجھے؟ یہاں کے علی کی تعریف منافق بھی کرتا ہے، منافق علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف علم کی وجہ سے کرتا ہے، اور مومن یعنی کہ مومن علی کی تعریف نور کی وجہ سے کرتا ہے، نور کی وجہ سے۔ اور صحابہ کی تعریف جو علی کو صحابی بنا کے تعریف کرتا ہے وہ ایمان کی قبولیت کی وجہ سے کہ علی ایمان لایا، کیا لایا؟ اور صحابہ بھی شامل۔ طریقوں کا بھی ایک طرح سے ذکر نہیں ہے۔ اب کوئی اس طرح تعریف کرتا ہے اس سے پوچھنا ہوگا کہ تو صحابہ کی اور مولا علی کی اور اہل بیت کی تعریف کس زمرے میں کر رہا ہے؟ نور کے زمرے میں کر رہا ہے، رحمت کے زمرے میں کر رہا ہے، پناہ کے زمرے میں کر رہا ہے، ذات کے ایک ہونے پہ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک جسم کی تعریف کر رہا ہے کہ نبی نے کہا یہ میرا جسم ہے، یا صحابہ کی صف میں شامل کر کے کر رہا ہوں۔ صحابہ کا تو جسم اہل بیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تعریف کا ہمیں پتہ چلے گا کہ تعریف کرنے والا کس زمرے میں لا کے تعریف کر رہا ہے تو ہم پھر آپس میں لڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لڑتے کیوں؟ اگر تعریف تو کرتے ہیں، تعریف کا درجہ نہیں بتاتے کہ صحابہ کی تعریف کس وجہ سے تعریف ہے اور اہل بیت کی تعریف کس وجہ سے تعریف ہے اور علی کی تعریف حسن حسین سے زیادہ کیوں ہے، حسن حسین سے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک میرے نواسے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کا والد حسن حسین سے بھی عظمت والا ہے۔ عظمت کا عظمت یعنی حمیت بھی کہ قدر والا ہے۔ اگر حسن حسین سردار ہو کے قدر والے ہیں تو یہ ان کا والد ان سے بھی بڑھ کر قدر والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شان ہے۔ تو صحابہ کی تعریف کی بھی شانیں ہیں، اہل بیت کی تعریف کی بھی شانیں ہیں، ان کی محبت میں تعریف ہے، ٹھیک ہے، قربانی میں تعریف ہے، ان کی محبت اور سلامتی اور قربانی میں اور صبر میں ان کی ہر جگہ تعریف پاؤ گے۔ صحابہ کی ہر جگہ تعریف نہیں ہے، ہر جگہ تعریف، ٹھیک ہے، مگر تعریف والوں میں ہے، تعریف والوں کے سرداروں میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اہل بیت تعریف والوں میں نہیں ہے، تعریف والوں کے سرداروں کے سردار ہے،
طریق والوں کے سردار، یعنی کہ اللہ نے جن کو انعام والا بنایا ان کے بھی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا حضرت علی امام حسن، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، جتنی جنتی ہے، ساری جنتی اولاد کے 5 تن سردار ہیں۔ وہاں کسی اور کو اللہ نے سرداری سب کی نہیں دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ نے تمام کی سرداری عطا کی، یعنی کہ انبیاء کی بھی سرداری عطا کی، مگر دنیا میں نہیں، جنت میں کہا، جنت جہاں کہا ہے وہاں ماننا ہم نے، اور جہاں اوروں کی بھی سرداری دی ہے وہاں اوروں کی بھی سرداری کی تعریف کرنی ہے، اور جہاں اللہ نے اوروں کو سرداری نہیں دی وہاں اوروں کی ہم تعریف بھی نہیں کریں، یعنی کہ جنت میں اوروں کو سرداری نہیں، مگر دنیا میں اللہ نے اوروں کو بھی سرداری۔ ہم نے جب اوروں کی سرداری پڑھیں گے تو ہمیں ان کی سرداری کے بارے میں بھی جو انہوں نے اللہ رسول کے لیے کام کیے ہوں گے تعریف کریں گے، ٹھیک ہے؟ مگر جب جنت کے سردار کی بات آئے گی اور سرداروں کی آئے گی تو آل محمد کی طرف دنیا کا سردار نہیں کہا، کیونکہ دنیا کی سرداری ظالم فاسق منافق کو بھی مل سکتی ہے، اس لیے انہیں دنیا کا سردار نہیں کہا۔ دنیا کا شیطان سردار ہے کیا؟ ابلیس وہ دنیا، ٹھیک ہے، مگر جنت کا سردار ابلیس نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہر کسی کو سرداری اللہ نے نہیں عطا کی، مگر دنیا میں ہر کوئی سرداری حاصل کر سکتا ہے، طاقت سے حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بلادری سے حاصل کر سکتا ہے، دولت سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سرداریاں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کئی ذریعے کتابوں سے مل جائیں گے، مگر آخرت کی سرداری تم کسی ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سرداری کی مور ہی پر نکال چلے گی، اس کے علاوہ کوئی سردار ہی نہیں۔ جہاں کوئی سردار نہ ہو سوائے 5 تن کے، وہاں جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے غلام ہیں، صرف محمد اور محمد کی آل سردار۔ یہاں تو غلام بھی آقا بن جاتا ہے، نبی نے تو غلاموں کو بھی آقا بنایا ہے، ٹھیک ہے، مگر جنت میں صرف آقا کون ہے؟ محمد اور محمد، باقی سارے یعنی کہ سردار نہیں۔ تو اس لیے جنت کے نوجوانوں کا سردار تھا، جنت کا، ٹھیک ہے، تاکہ دنیا میں تو کئی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، کئی قبیلوں کے سردار ہوں گے، کئی علاقوں کے سردار ہوں گے، کئی ملکوں کے سردار ہوں گے، مگر جنت کا سردار صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آل محمد، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی سرداری پر شک نہیں ہے، باقی سرداری پر شک کر سکتے ہو کہ آج یہ سردار ہے، کل ان کی اولاد شاید غلام بن جائے، ٹھیک ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سدا سرکار ہے، کبھی کبھی دنیا میں بھی کسی کی اولاد اتحاد کیا ہے، غلامی نہیں، اتحاد تو سردار اتحاد کر لیتے ہیں، غلامی نہیں، تو وہ بیعت اتحاد ہے، کیا ہے؟ صلح سے، صلح تو کر لیتا ہوں، غلامی نہیں، اس کا یہ شان ہے، تو بخشش دے دیتا ہے،
وہ صبر کر لیتا ہے، اسے پتا ہے کہ جہاں کی یہ سرداری مانگ رہا ہے وہ تو عارضی ہے، جہاں کا مجھے اللہ نے سردار بنایا ہے یہ سارے سردار بن بھی جائے تو وہاں کا میں ہی سردار، یہ شان ہے۔